بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد معزز سامعین کرام، نوجوانان عظام، عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، ماہ محرم چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے کی بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اس مبارک مہینے کا ایک خاص دن ہے 10 محرم، جسے ہم یوم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس دن روزہ رکھنے کی بھی بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اولاً تو اس پورے مہینے کے اندر بھی روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے مشکات شریف کے اندر، ان افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ، سب سے اہم روزہ یہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ تو آپ اس حدیث کی روشنی میں اندازہ لگائیے کہ اس مبارک مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی کتنی فضیلتیں موجود ہیں۔ چنانچہ امت محمدیہ جو یوم عاشورہ کو خاص طور سے روزہ رکھتی ہے، وہ کیوں رکھتی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، جب آپ اسے جاننے کی کوشش کریں گے تو ایک حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھ رہے ہیں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے، اس دن یہ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا، ھذا یوم صالح، یہ خوشی کا دن ہے، یہ وہ مبارک دن ہے جس دن بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی۔ تو اسی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور اس مبارک خوشی کے موقع پر وہ لوگ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اس دن بنی اسرائیل اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی، تو اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل اس کے زیادہ حقدار تو ہم لوگ ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطابقت میں کوئی عمل کریں۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد سے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا ہے، لیکن اب ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو روزہ رکھنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میرے بھائیوں، جب آپ اس کی تحقیق کریں گے تو اس سلسلے میں بھی مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ چونکہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ گویا کہ آپ علیہ السلام نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا اور یہ فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں زندہ رہا آئندہ سال تو میں 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اسی حدیث کی روشنی میں علماء نے 9 محرم الحرام کے روزہ رکھنے کو بھی مستحب قرار دیا ہے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، اس سے مناسبت اور مشابہت پیدا نہ ہو۔ ایک بات تو 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا تو اس حدیث سے ثابت ہوا، لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ 10 اور 11 کو روزہ رکھنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میرے بھائیو، صراحتاً حدیث 9 اور 10 کے سلسلے میں تو موجود ہے، لیکن 10 اور 11 کے سلسلے میں آپ علیہ السلام کا فرمان خالف الیہود دلالت کر رہا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودی چونکہ صرف 10 محرم کو رکھتے تھے، ہم اگر 10 اور 11 کو بھی رکھ لیں گے تو خود بخود یہود کی مخالفت ہو جائے۔ اس لیے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ کوئی اگر رکھنا چاہے تو 9-10 رکھ لے یا 10-11 رکھ لے۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ 9-10 رکھے، کیونکہ اگر کوئی آدمی 9 کو نہیں رکھا اور پھر 10 کو رکھ رہا ہے اور اس کا ارادہ یہ کہ ہم 11 کو بھی رکھ لیں گے، پتہ نہیں اس کی زندگی باقی رہے نہ رہے، یا پھر ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور مصیبت آ جائے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکے۔ اس لیے علماء نے بہتر کہا ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، حدیث کی بھی مطابقت ہو جائے گی اور اس میں احتیاط زیادہ ہے۔ تو خلاصہ کے طور پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس کی کل 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی 9
10 اور 11 تینوں دن روزہ رکھ لے، یہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی 9-10 رکھ لے یا 10-11 رکھ لے، یہ اس سے نیچے درجے کا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، اگر کوئی رکھے تو ثواب ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھے، اگر کوئی صرف اور صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، گناہ نہیں ہے، رکھنا ثواب ہے۔ دل میں یہ ہو کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کر رہے ہیں، یہودیوں سے مناسبت اور مشابہت کرنا مقصود نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، 10 محرم الحرام کے موقع سے ہمیں خاص طور سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محرم الحرام کے اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 10 محرم الحرام کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو اور تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔